ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونے لگے کہ میں نے محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں نے محبت میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، اب مجھے اس محبت کا بدلہ چاہیے۔ واقعہ کو آخر تک پورا دیکھیں۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اور محبت الہی۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں، چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی نام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگایا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی صحیح، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بھی آخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیات حاصل تھیں کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذب میں آ جاتے تھے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کہہ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے، قابل رشک سفر آخرت۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ان کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ! واہ اللہ! تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی سے چھپا دیا۔ سبحان اللہ!
سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ترجمہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر اور عمر بھی ساتھ کھڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسرت۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ سبحان اللہ۔ محبت الہی کا جذبہ۔ انسان کے اندر اپنی تخلیق کے اعتبار سے بہت نقائص ہیں مگر اس میں ایک عجیب جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ جذبہ اگر آ جائے تو انسان کی کمزوری کو اس کی قوت میں بدل دیتا ہے، انسان کے جہل کو اس کے علم میں بدل دیتا ہے، انسان کی کوتاہی کو اس کی خوبیوں میں بدل دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس جذبے کا نام محبت الہی ہے۔ یہ محبت الہی کا جذبہ انسان کے لیے ایسا ہے جیسے کسی پودے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ پانی نہ ملے تو سرسبز پودے کے پھول اور پتیاں مرجھا کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور اگر اسی مرجھائے ہوئے پودے کو پانی دے دیا جائے تو وہ پھر کھل اٹھتا ہے۔ انسان کے اندر محبت الہی کے جذبے کی مثال بھی یہی ہے کہ جس انسان میں محبت الہی کا جذبہ بیدار ہو جائے اس کی صفات کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں ایمان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور خوشبو ماحول کو مہکا دیا کرتی ہے، جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو نے ماحول کو مہکا دیا ہے۔ دیکھا، محنت، مجاہدہ اور قربانیاں دینے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں محمد ٹائپ کریں۔